السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ یونس کے رکوع نمبر 4 کے پارٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یتبعوا، اور نہیں پیروی کرتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، الا مگر ظنا، گمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جتنا موضوع بیان کیا ہے کہ وہ بتوں کے ساتھ جو کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید یہ ان کی بخشش بھی کروانے والے ہیں، یہی ہدایت دکھانے والے ہیں، نعوذ باللہ یہ تخلیق بھی کائنات کی انہوں نے کی ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ان کے صرف گمان ہیں، صرف اپنے ذہن کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، یہ حق بات نہیں ہے۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا، من الحق، کی حق سے شیئا، کچھ بھی۔ گمان تو حق کے آگے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹکتا، جب حق آتا ہے تو گمان کو جانا ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بما، جو یفعلون، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر فعل سے واقف ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر فعل سے واقف ہے۔ تو یہ چیز جب انسان کے اندر اتر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے جو اعمال روزانہ کی بنیاد پہ پیش ہوتے ہیں، ہم ان پر ضرور نظر کریں اور ان میں سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور نیکیوں کو اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہی جو نظریہ ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، ان یفترا، کہ یہ باندھا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے یہ باندھا گیا ہو، افترا ہو، بہتان ہو، گھڑ لیا گیا ہو۔ ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، یہ تو تصدیق ہے اس کی، بین یدیہ، جو ان کے سامنے ہے، ان کے پاس ہے، وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب خود اپنے ہی احکام کی تفصیل بھی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ گھڑ لی گئی ہے یا کسی جادو کا نتیجہ ہے یا سحر کا ہے، تو یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور جو کچھ لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی بھی تشریح کرتی ہے، احکام شریعت کی تشریح کرتی ہے۔ یہ کتاب تو خود اپنے ہی ایک حکم کو جب جاری کرتی ہے تو اس کی تشریح میں دوسری بھی آیات نازل کرتی ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ تو یہ تو کتاب اپنی مثل آپ ہے، اس کتاب کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطراہ، اس کو باندھا ہے انہوں نے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک سورت، مِثْلِهِ، اس کے جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو تم کر سکتے ہو، جس کو تم استطاعت رکھتے ہو، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے ساتھ جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور یہی موضوع تقریباً سورہ البقرہ میں بھی آیا، کوئی آیت ہی بنا لاؤ، لیکن یقیناً اس چیز میں مکمل وہ جھوٹے ہیں، اور وہ ایک آیت بھی نہیں قرآن پاک جیسی لا سکے، چاہے جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں، ایسا وہ کر بھی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے پھر قرآن کی حقانیت جو ہے وہ سب پر واضح ہے۔ بلکہ کذبوا، وہ جھٹلا رہے ہیں، بما، جو، لم، نہیں، یحیطوا، احاطہ کر سکتے، بعلم ہی، اس کے علم کا، جس کے علم کا، یعنی قرآن کے علم کا اگر وہ احاطہ نہیں کر سکتے تو بس اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ ولما، اور ابھی تک نہیں، یاتہم، ان کے پاس آئی، تاویلہ، اس کی اصل تعویل، اس کی اصل حقیقت، اس قرآن پاک کی اصل تعویل، اصل علم تو ابھی تک ان کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہوں گے اس قرآن کو، کیسے وہ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ قرآن صرف ان کے لیے آسان ہے سمجھنے کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور خلوص نیت کے ساتھ، شک کی گنجائش چھوڑے بغیر۔ یہ شرط ہے کہ لا ریب فیہ، پیچھے بھی الفاظ آئے پچھلی آیت میں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب یہ جب الفاظ آتے ہیں تو وہ کیوں آتے ہیں کہ جو بھی انسان اس نیت کے ساتھ پڑھے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو ضرور یہ کتاب اپنے علم کا سمندر جو ہے اس پر انسان پر کھولتی ہے اور اس کا فیض بھی جاری ہوتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فانظر، پس دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا تھا وہ بھی تو آپ نے دیکھ لیا۔
ومنہم اور ان میں سے من یؤمن جو کوئی ایمان لائے بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے من لا یؤمن بھی جو ان پر اس پر ایمان نہیں لائے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اس پر ایمان لے آئے، کچھ ایسے تھے جو نہیں لائے۔ وربک اعلم بالمفسدین اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اکبارو کا صیغہ پر مبالغہ کا صیغہ ہے کہ زیادہ بہتر جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، جو ایمان نہیں لاتے اور پھر دنیا میں جتنی ان کی زندگی ہوتی ہے اس میں وہ فساد ہی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ لنکونن من المنافقین لنکونن من المفسدین۔ یا اللہ اگر تم نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور فساد کرنے والوں میں سے اور منافقین میں سے ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم نازل فرمانا، ہم پر اپنی رحمت کرنا، تاکہ ہم تیرے قرآن سے جڑے رہیں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں۔ اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ رکوع نمبر 5 کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ رکوع نمبر 4 مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔